الذی اریناک، ہم نے جو آپ کو دکھایا الا فتنۃ للناس، لوگوں کی آزمائش کے لیے، کچھ تو ڈر گئے اور کچھ غرق ہو گئے، نکل گئے۔ اب ایک تو اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ ہم نے جو سیر کرائی یہ آزمائش کے لیے تھی، اور دوسرا سبب کیا ہے اس معراج کا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو نشانیاں دکھائیں۔ اب قرآن کریم میں سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے، سفر معراج کا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور سورہ آراف کے اندر اس کا ذکر ہے، نام بارے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بہت ساری یعنی قرآن پاک میں قصوں کی کتاب تو نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر ساری بات بیان کر دے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور جس مقام پر اللہ نے مناسب سمجھا وہ مثال دے کر اپنا مسئلہ سمجھایا ہے۔ لوگ قصوں کی اور لذت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اچھا یوسف کا قصہ سناؤ، پھر لذت لینے کے لیے وہ آگے آگے چلتے۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کہتا میرے اندر قصص ہے، میرے اندر واقعات ہے، اور یہ علم و معانی کا ایک بحر ناپید کنار ہے۔ قرآن سمندر ہے، اور سمندر کی وسعت جو ہے وہ کم ہے، قرآن کی وسعت زیادہ ہے۔ قرآن نے سب کچھ بیان کیا، لیکن قرآن نے کہیں بھی صراحت کے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ پہلے آسمان پر بھی گئے، دوسرے پر بھی گئے، تیسرے پر بھی گئے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک گئے، پہلے پر کون ملا، پہلے پر کیا بات ہوئی۔ قرآن نے صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بیان کیا ہے، اس لیے کہ یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا مکہ میں، اور مکہ والوں کی جو مبلغ علمی تھی، ان کا جو شعور تھا، وہ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بندہ یہاں سے پہلے آسمان سے اوپر نہیں جا سکتا، دوسرے تیسرے چوتھے آسمان پر بھی جا سکتا ہے۔ قرآن نے صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو ڈسکس کیا ہے، کیونکہ مکے والوں کو اگر ہدایت میسر آ سکتی تھی، انہیں اگر دین کی دولت مل سکتی تھی، اگر وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک مان لیتے تو یہیں پر کام بڑھ سکتا تھا۔ ذرائع اور اسباب ہدایت کے اس کے اندر بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے تو سیدھا انکار کیا، اور جنہوں نے اقرار کیا ان کو پہلا انعام یہ ملا کہ قرآن نے لقب صدیق عطا فرما دیا۔ ماننے والے کا دیکھیں اس کا صدیق کا لقب جو ہے صرف زمین پر ہی نہیں رہا، بلکہ آسمانوں کے اوپر بھی اس کا لقب جو ہے صدیق معروف کر دیا گیا۔ اور پھر یہ بات جو جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو کہتا ہے جبریل اعلان کر دو اللہ کو فلاں سے محبت ہے۔ جبریل کہتا ہے اعلان کر دو، اللہ کہتا ہے آسمانوں کا نہیں، زمین میں بھی اعلان کرو۔ زمین پر بھی اعلان، آسمان پر بھی اعلان، پھر اعلان ہی نہیں ہوتا بلکہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر وہ اس سے محبت کا اظہار کرتی ہے وہ ساری مخلوقات جو ہے۔ جناب صدیق اکبر کو تو معراج سے ملا ہے صدیق کا لقب، کہ آپ بن گئے صدیق اکبر۔ کیا بن گئے؟ صدیق اکبر۔ جس طرح بعض بندوں کو غوث اعظم سے چیڑ نہیں، غوث اعظم ہے وہ، یہ اعظم تو اللہ ہے، اکبر تو اللہ ہے۔ تو بھائی اعظم اللہ ہے، اکبر اللہ ہے، اعلیٰ اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اس عزت سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کی طرف مجازی طور پر اس کی نسبت کر دیتا ہے۔ اللہ کے اقرار ان کی بات اتنی ہلکی نہیں ہے، لیکن ان کا شعور تھوڑا کم ہے کہ صدیق اکبر کے اس کائنات میں اللہ کے بعد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے بڑا کہ وہ صدیق اکبر ہے، نبی پاک سے بڑا سچا تو کائنات میں نہیں ہے، لیکن یہ لفظ لقب صدیق اکبر اسی محبوب کے یار کو ملا ہے، کیونکہ یار کا منصب مرتبہ بھی
کی وجہ سے ہے، اسی بارگاہ کا فیض ہے تو اس کو مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے محبوب کو نشانیاں دکھائی۔ سبحان اللہ۔ آج ان کو نشانیاں کون سی؟ یہ جو سائنس اب پہنچی ہے کہ جی اس طرح جو ہے وہ پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر، ان کو کیا شعور ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے غلاموں میں بیٹھے نا، اپنے ماننے والوں میں بیٹھے، ان کو بتایا کہ جب میں یہاں سے براق لایا گیا میرے لیے، میں حجر میں سو رہا تھا، جو حتیم کعبہ اس میں سو رہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں ام ہانی کے گھر سو رہا تھا، تو مجھے جبریل نے پاؤں سے آ کے مس کیا، مجھے اٹھایا، میں اٹھ کے دیکھا کہ کوئی شاید نہیں، میں پھر لیٹ گیا۔ دوبارہ مجھے پاؤں پر ایک ٹھنڈی چیز نے ٹچ کیا، مس کیا، تو میں اٹھا، تو جبریل نے مجھے کہا کہ اللہ اشتاق الی لقائک یا محمد، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے اٹھایا، مجھے وضو کرایا۔ کیا کیا؟ وضو کرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حبیب کو جبریل نے وضو کرایا، فرشتہ خادم مصطفیٰ ہے۔ اور وضو کرانے کے بعد شق صدر کا واقعہ ہوا۔ یہ شق صدر 4 بار ہوا رسول اللہ کی سیرت میں، آپ کو مطالعہ کریں۔ بچپن میں 3 بار ہوا، چوتھی بار جو ہے وہ سفر معراج میں رسول اللہ کا سینہ چاک کیا گیا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اب سینے کا چاک کرنا کیا مقصد؟ اگر اللہ فیض دینا چاہے، اللہ عطا کرنا چاہے، اللہ دل میں کوئی بات ڈالنا چاہے، اسے سینے کو کھولنے کی اور سینے کو چاک کرنے کی اور سینے کو پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا یہ امت آخری ہے، یہ امت مصطفیٰ ہے، یہ علم و عرفان میں اور بڑی ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کرے گی، تو قیامت تک لوگ آ کے یہ نہ کہیں کہ یہ سارا کام روحانی ہوا ہے، جسمانی طور پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ معراج جسمانی نہیں ہوئی، یہ روحانی ہوئی ہے، یہ نیند کی حالت میں ہوئی ہے، جاگنے میں نہیں ہوئی۔ بھئی نیند کی حالت میں خواب تو بندہ کئی طرح کا دیکھتا ہے، ہم بھی بیان کرتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، بیان کرتے ہوں گے کہ کوئی امریکہ گیا ہوا خواب میں، کوئی مدینہ گیا ہوا خواب میں، تو کوئی انکار کرتا ہے کہ یہ جناب کیسے ہو سکتا ہے؟ خواب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے باقاعدہ جسمانی طور پر جو کسی کے کوئی سفر کرنا ایسا ہے جو عقل میں آنے والا نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی نشانی یہ دکھائی گئی سفر معراج میں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کے بعد اللہ نے اس کو اپنی آیات دکھائیں کہ آپ کو شق صدر اور آپ کے سینے کو چیرا گیا۔ میرے آقا فرماتے میں دیکھ رہا تھا، پھر میرے دل کو باہر نکالا گیا، میں دیکھ رہا تھا، پھر میرے دل کو چیرا گیا، میں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر سے جمع ہوا خون کا لوتھڑا نکالا گیا، میں دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک تھال آیا، اس تھال میں پانی تھا، اس کے ساتھ میرے دل کو دھویا گیا تو میں دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک اور تھال آیا، اس میں حکمت تھی، اور وہ حکمت میرے دل میں ایسے اٹھیلی گئی، پھر میرے دل کو بند کیا گیا اور پھر اس کو میرے سینے میں رکھا گیا۔ پھر ایک بندے نے یہاں سے ایسے ہاتھ پھیرا، وہ میرا جو سینہ تھا شک ہوا تھا، اس کو باقاعدہ سلائی کیا گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں جنہوں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، کہتے ہیں ایک دن میں نے حضور کو دیکھا آپ کی چادر اتری ہوئی تھی، حلق سے لے کر ناف تک سلائی کے نشان بھی موجود تھے۔ یہ کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے کہ ایسے ہی تصوراتی طور پر آپریشن کرتے کئی بندے نام کرنے والے، ایسا نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ وربلی بالفعل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھولا گیا اور قیامت تک کے لوگوں کو بتایا گیا
کہ ساری کائنات کے بندوں کا جب بائی پاس آپریشن کیا جائے تو مصنوعی دل پمپ کے لیے لگایا جاتا ہے. یہ ایسی ہستی ہے کہ جن کو دوبارہ مصنوعی دل کی ضرورت ہے, جن کا دل الگ ہے اور جسم الگ ہے, اور پھر وہ جسم کے ہوش بھی نہیں ہے, اس کو اتنا ہو گیا کہ میرے دل کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا کا فرماتے ہیں وہاں ایک براق لائے تھے اور وہ گھوڑے سے چھوٹا تھا, گدھے سے بڑا تھا, کھچر کے برابر تھا, اور اس کے 4 پاؤں تھے, اور اس کی جو آگے والے پاؤں میں اس کے ساتھ 2 پر بھی تھے اس کے. اور جب اس کے اوپر بیٹھنے لگا تو وہ بگڑنے لگا تو جبریل اس کو جھڑکا کہ اس بندے سے بہتر آج تک تجھ پر کوئی سوار نہیں ہوا. میرا کا فرماتے میں نے اس کو دیکھا کہ اس کو پسینے سے شرابور ہو گیا, سارا جسم اس کا پسینے سے بھر گیا. اور میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سواری پر سوار ہونے لگے تو نبی پاک سوار کی روک گئے اور آپ رونے لگے. جبریل نے پوچھا یہ کیا بات؟ میرے کریم آقا خاموش رہے, روتے ہی رہے. بعد میں رب العزت نے عرض کیا مالک تیرا محبوب تو رو رہا ہے. کہا پوچھو رونے کا سبب کیا ہے؟ سبحان اللہ حضور نے فرمایا امتی امتی. تو میں تو جا رہا ہوں, میری امت کا کیا بڑھے گا؟ میں تو جا رہا ہوں, براق پر سوار ہو جاؤں گا. کہا جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ اللہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو مایوس نہیں کرے گا. آپ کی امت کے بارے میں اللہ آپ کو راضی کرے گا. یہ گارنٹی تھی جو اللہ کی طرف سے آئی, جبریل لے کر آئے, پھر میرے آقا براق پر بیٹھے. جو فرماتے اس کا سفر یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. بڑی سپیڈ تھی. اور روز الانف والے نے لکھا ہے, سیرت ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب براق اتنا سپیڈ ماری نا تو پھر جبریل مجھ سے کہیں بھی جدا نہیں ہوئے. ایسے تھا جبریل جیسے میرے ساتھ سوار اور میرے ساتھ بات ہو رہی ہے. رستے میں مجھے 3 برتن دکھائے گئے. ایک میں شراب تھی, ایک میں دودھ تھا, ایک میں پانی تھا. اور کوئی بات کرنے والا بات کر رہا تھا کہ اگر انہوں نے پانی لے لیا نوش کرنے کے لیے, پینے کے لیے, تو خود بھی غرق ہوں گے اور ان کی امت بھی غرق ہو جائے گی پانی میں. اور اگر معاذ اللہ انہوں نے شراب پکڑی تو خود بھی یہ گمراہ ہوں گے اور امت بھی گمراہ ہو جائے گی. کہتے میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا. کہنے والے نے کہا خود بھی ہدایت پا گئے, امت بھی ہدایت پا گئے. سبحان اللہ. کہتے میں جا رہا تھا لنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, اللہ نے اپنی نشانیاں مجھے دکھانے کے لیے مجھے سیر کرائی ہے. قصیب احمد کے پاس سے گزرا. اب کو پتہ یہودیوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ساری ٹیکنالوجی اور سارا کچھ لگا کے وہ قصیب احمد ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی میرے یہودیوں کو. میرے کریم آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي, موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. یصلی کا ایک معنی ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور یصلی کا ایک دوسرا معنی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یصلی کا معنی ہے کہ وہ اپنی قبر پہ کھڑے ہو کر مجھ پر سلام پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں, لیکن ان کے معنی مراد لینے سے پہلے کہ یصلی سے نماز مراد ہے کہ درود مراد, اس سے بھی پہلے ان کی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قبر پہ کھڑا ہو سکتا بندہ کوئی؟ اللہ اکبر. اور قبر پہ کھڑا ہو تو باہر والے کو نظر آ سکتا ہے, اور باہر والے کی سپیڈ بھی بہت تیز ہو, اور وہ قبر میں دیکھے کہ موسیٰ اپنی قبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. کہتے جب مجھے
مسجد اقصی تک لے جایا گیا تو وہ جو براق تھا اس براق کو میں نے اس پتھر کے ساتھ باندھ دیا جہاں نبی اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ رسول پاک نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی سواری کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ 1 to 5 اپلائڈ فار بینک کے باہر کھڑا کر کے تو کہتے اللہ پر اللہ کے سوالے اندر چلے جاؤ، اس کو لاز کرنے کی پابندی تمہارے ذمہ ہے۔ اور یہ تیرے اور میرے نبی نے اس کو باندھا۔ علم براق لے کے کون آیا؟ جبریل لے کر آئے تھے۔ براق بھی خود آیا تھا، اور براق کا بھی ایک بڑی اس کی تاریخ ہے کہ براقوں میں انتخاب کے لیے کس براق میں لٹایا جائے گا رسول اللہ کے لیے، تو بڑے بڑے خوبصورت براق تھے، اور یہ جو ہے وہ لاغر تھا، کمزور تھا اور رو رہا تھا۔ تو اسے پوچھا تھا کیوں ہوتا ہے؟ کہا سارے نبیوں کی تو میں نے سواری فراہم کی، رات میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اللہ نے کہا میرا نبی تو آیا ہی کمزوروں پر شفقت کرنے کے لیے۔ آج بھی کی براق میں رسول اللہ کی نسبت کو میسر آئی، سواری کو میسر آئی ہے۔ بلاغہ فرماتے ہیں وہاں جب سواری کو باندھا تو مسجد کے اندر داخل ہوا، 1,26,000 کم و بیش انبیاء صف باندھ کے کھڑے تھے، اور ان میں کون تھے؟ موسیٰ بھی موجود تھے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کو تو قبر میں نماز پڑھ کر دیکھ کے آئے ہیں، اور ابھی حضور مسجد اقصی پہنچے، وہاں بھی موسیٰ موجود ہے۔ اور پھر جب مسجد اقصی سے لامکان کی طرف گئے ہیں تو چھٹے آسمان پر یا ساتویں آسمان پر دونوں روایتیں ہیں، وہاں بھی موسیٰ موجود ہے۔ یا تو کوئی تسلیم کرے کہ موسیٰ 3 الگ الگ بندوں کا نام ہے، یہاں موسیٰ اور تھے، وہاں موسیٰ اور تھے، وہاں موسیٰ اور تھے، تو یا تو یہ مانے کہ ایک ہی موسیٰ ایک وقت میں 3 جگہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں موسیٰ 3 جگہ ہو سکتا ہے تو موسیٰ کے ایمان کی شان کیا ہوگا؟ وہ لاکھوں قبروں میں جب سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ہمارے بڑے عالی شان محقق انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ جب قبر میں حضور آتے ہیں نا تو حضور آتے ہیں اصل میں کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ حضور اپنی قبر میں ہوتے ہیں اور دنیا کی ساری قبروں سے کھڑکی کھل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو حضور ہے اپنی قبر میں، تو مرنے والا اپنی قبر میں گیا تو حجاب اٹھا دی، کھڑکی کھول دی۔ تو جب میرے آقا زندہ تھے، مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے تھے، تب جو مومن فوت ہوئے اور قبروں میں گئے تو تب کون سی کھڑکی کھولی گئی؟ وہاں بھی سوال کیا کہ اما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ تو کھڑکی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر موسیٰ ایک وقت میں 3 جگہ پر ہو سکتے ہیں تو میرے نبی کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ ایک وقت میں لاکھوں جگہ پر جا کر جلوہ فرما ہو سکتا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود لطیف ہے، اور کائنات میں اتنا لطیف وجود فرشتے کا بھی نہیں ہے جتنا لطیف وجود میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے منطقی گزرے ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مرکات کے نام سے منطق کی ایک بہت بڑی جامع کتاب انہوں نے لکھی ہے، بہت بڑے عالم تھے، اور وہ آپ شیخ الحدیث بھی تھے، حدیث پڑھا رہے ایک دن، اور حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چادر مبارک ایسے باندھ رہے تھے تو آپ کے جسم سے چادر آگے نکل آئی۔ آپ وہ چونکہ منطق کے امام ہے اور آگے بڑھنے والے بھی فلسفے اور منطق کے لوگ ہیں، جناب یہ ممکن کیسے، عقل کیسے اس کو امیجن کرے گی کہ یہاں سے قمیض آگے نکل آئے؟ کہتے ہیں 8 دن استادوں کا اور شاگردوں کا مکالمہ ہوتا رہا کہ جسم کے اندر سے چادر گزر کیسے سکتی ہے۔ کہتے وہاں ایک
اللہ والے درویش بھی اس درس میں ہوتے تھے. انہوں نے کہا حضور یہ آپ کے طالب علم ہیں, آپ بڑے لوگ ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ اس کی تشریح کر دوں. یعنی آپ کر دیں. اچھا کوئی بندہ اگر اس کو نہیں بھی مانے گا تو میرے ساتھ بات ضرور کیوں کرے گا, تبصرہ نہیں کرے گا میری بات پر, میں اس کو حوالہ بھی دکھا سکتا ہوں اور اس پر میں بات بھی کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ بتا دیں. انہوں نے کہا چادر پکڑو. چادر پکڑی, ایک چادر ادھر سے ایسا اپنے جسم سے گزار کر, یہ تو نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ حالت نبی کا حال ہے. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا, جو کہ سایہ کیا ہوتا ہے, سایہ جسم سے زیادہ لطیف ہوتا ہے, وہ سافٹ ٹچ ہوتی ہے, وہ زمین کی نشیب و فراز میں وہ بٹتا نہیں ہے. تو نبی کا جسم جو ہے وہ سایہ سے بھی زیادہ لطیف تھا کہ سورج کی روشنی میں آ کر جسم کے اندر سے گزر جاتا تھا. جب جسم کے اندر سے چادر گزر گئی ہے, جسم کے اندر سے ہوا گزر جاتی ہے, تو سایہ مصطفیٰ یعنی سورج کی روشنی جو ہے میرے آقا کے جسم سے کیوں نہیں گزر سکتی, وجہ کیا ہے؟ اور ایک اور بحث ہے کسی حوالے سے, اور قاضی حضرت شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں اس پہ بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویاں تھیں, حضور کے صحابہ تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضلہ پخانہ کسی روح نے, کسی انسان نے وہ دیکھا نہیں, ویزیبل نہیں تھا, ویژن نہیں کیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا براز مبارک ہے. ایک صحابی کے اندر میرے دل میں یہ طلب تھا کہ ہم تو جو پخانہ کرتے ہیں تو وہ بڑا ہوتا ہے, سمیل دیتا ہے, تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے. میں حضور کے ساتھ تھا, میرے آقا نے فرمایا جاؤ وہ سامنے 2 درخت ہیں, ان کو میرا پیغام دو کہ اللہ کے نبی نے حاجت کرنی ہے, سایہ فراہم کرو. کیونکہ ایک درخت کو جب میں نے یہ پیغام دیا تو درخت جھک گیا, اور دوسرے کو جب وہ بھی جھک گیا لیکن فاصلے پر تھے. کہتے ایک درخت کی شاخ کو میں نے پکڑا, جب اس کو کھینچا تو میرے پیچھے ایسے آیا جیسے اونٹ نکیل پکڑ کے پیچھے چلتا. دونوں درخت قریب آئے, میں نے حضور سے عرض کیا, لوٹا مبارک پیش کیا, میرے آقا تشریف لے گئے, جا کے وہاں حاجت فرمائی. اور جب حضور وہاں سے آئے تو میں دوڑا کہ جا کے میں وہ دیکھوں, کہ میرا ٹارگٹ تھا کہ میں حضور کا فضلہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کوئی شے موجود ہے, البتہ وہاں ایک ڈھیلے موجود تھے جہاں جس سے حضور نے بٹوانی کی تھی. میں نے ڈھیلا اٹھایا تو ایسی خوشبو میں نے آج تک سنی نہیں تھی جیسی خوشبو کی. تو میرے آقا کا جسم مبارک اتنا لطیف ہے کہ معراج کے سفر میں آگے جا کے ہم بات کریں گے اس پر کہ ایک نور کے تخت پر کوئی بندہ جب بیٹھتا ہے تو وہ نور اس کو کیسے اٹھا سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے. لیکن معراج مصطفیٰ وہ سفر معراج وہ معجزہ رسول اللہ کا ہے کہ قیامت تک اس کے جو راز ہے, اس کے جو اسرار ہے, اس پر پردے ہٹائے جاتے رہیں گے. لیکن کسی کی سمجھ میں آنے والی بات صرف اتنی بات ہے کہ بعد خدا بزرگ تھی قصہ مختصر